جب کہ خبردار ہو گئے، اہل نیاز خاک درے یار ہو گئے۔ عزیزان گرامی، پہلے ٹکٹ سی ایک، پھر سرکار سید محبوب الحسن گیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار دا آستانہ ہوئے تے مدینے شریف دے زیارتاں کرنے والوں دی تعداد چ اضافہ نہ ہوئے، کدی ہو نہیں سکتا۔ پھر ٹکٹ ہو گئے 2، ہن ٹکٹ ہے نے 3، اور تیسرا ٹکٹ تاجدار سیال شریف دے غلام نے پیش کیتا ہے، حافظ مقصود الہی صاحب نے۔ سیال شریف دے حوالے نال ایک چھوٹی بات، ایک شعر۔ سرکار خواجہ قمر الدین سیالوی ایک دن اپنے ترنگ چ بیٹھے، آپ مریداں دے نال کسی جگہ تے جا رہے سی، جنگل چوں گزرے نا تے ایک چھیڑو منڈا بکریاں چران والا او گاوے پیا، جھپ دے آ ڈولا وے کیڈیاں مدتاں لائیاں نے، جھپ دے آ ڈولا وے کیڈیاں مدتاں لائیاں نے۔ خواجہ صاحب نو وجد ہو گیا، مریداں نے پوچھا حضور او ٹولا چھیڑو منڈا ٹولا گانڈیا وجد ہو گیا، ایڈی عارفاں نال گل سی؟ تے آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہی نہیں لگا، میرے آقا دا معراج پڑھدا پیا سی، جدوں میرے آقا معراج تے گئے سی ہر شے دی جان بھی نال ہی چلی گئی سی، تے زمین نے رو رو کے کیا سی، جھپ دے آ ڈولا وے کیڈیاں مدتاں لائیاں نے، جھپ دے آ ڈولا وے کیڈیاں مدتاں لائیاں نے۔ کون؟ خواجہ قمر الدین سیالوی، جو فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ جمرہ رسول ہاتھیے برحق کے گزشتن، برفضل تو ہے ختم رسول دادا گواہی۔ یہ صرف ایک شعر جو میں ہے یہ ڈاکٹر پیرزادہ محمد عابد سلطان شفیع صاحب کے ذوق کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا ذوق ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات میں ان کو فارسی سناتے جائیے، تب بھی وہ الحمدللہ اپنے ذوق کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ڈو مور والی بات ہے کہ چھپتے آ ڈولا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ جملہ رسول ہاتھی یہ برحق کے گزشتن، برفضل تو ہے ختم رسول دادا گواہی، در خلق و در خلق توئی نیر تابا، لا تدرا کا اوصاف کلم تدر کماہی۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اب آخر پر جو وقت بچا ہے، جتنا بچا ہے وہ ان کی خدمت میں پیش ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اس ثنا خان کی خدمت میں کہ جن کے لیے وقت کی قید ہونی ہی نہیں چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے، لیکن اب کیا ہے کہ اہل ذوق کا ذوق بھی ہے، وہ بھی خیال ہے، اور پروگرام کے جو صورتحال ہے درود و سلام کے نقطہ تک لے جانے کی، وہ بھی الامر فوق الادب ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، پوری دنیا میں جن کی آواز جب گونجتی ہے تو کوئل کی کوکو بھی یاد آتی ہے اور قمری کی ہو ہو بھی یاد آتی ہے۔ میری مراد الحاج محمد یوسف میمن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سخیون زمانے تے لکھ پاویں، آنا نہیں کوئی مرتضی پیر ورگا، سردار دین محمد دا فیصلہ ہی، صابر نہیں کوئی زینب دے ویر ورگا۔ نعرہ حیدری، آستانہ علیہ، گیلانیہ، قادریہ، چشتیہ، وارثیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، الحمدللہ تقریباً 1 سال کے بعد آج ایک مرتبہ پھر آستانہ عالیہ گیلانیہ پر نبی پاک کے ذکر و ثنا، حضور کے میلاد شریف اور پیر سید محبوب الحسن شاہ صاحب کی یادگار محفل اور حضرت کے سالانہ عرس، یہ مشترکہ محفل کا انعقاد ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں حضور قبلہ پیر سید حسنین شاہ صاحب کا اور جملہ سادات کرام کا کہ انہوں نے
میرے دیگر ناخواہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی طلب فرمایا ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ظاہر وقت کافی گزر چکا ہے، فجر کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور ظاہر پھر ہم نے صلاۃ السلام بھی پڑھنا ہے، سید صاحب نے دعا بھی فرمانی ہے، اور یہ بات آپ حضرات کے علم ہے کہ حضرت نے ہم ناخوانوں پر خصوصی کرم نوازی فرمائی، اور یہ یہاں کوئی اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن میں اپنے تئیں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل نعت کونسل سید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر انگلینڈ اور یورپ میں ہم نے خود ان محفلوں میں شرکت کی، اور وہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور یہ جاری و ساری انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور کی سید محبوب الحسن شاہ صاحب کا روحانی فیضان اسی طرح جاری و ساری رکھے، تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ آئندہ ربیع الاول میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی سید صاحب سے کہ انشاءاللہ سید صاحب انگلینڈ تشریف لائیں گے، اور وہاں انشاءاللہ ایک بہت بڑی محفل کا انعقاد کیا جائے گا انٹرنیشنل نعت کونسل کا کے زیر اہتمام انشاءاللہ ایک محفل کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ ہماری بھی حاضری ہوگی۔ تو اب وہ وقت کی مناسبت سے وقت بہت محدود سے محدود تر ہوتا جا رہا ہے، اور مزید گفتگو کا بھی موقع نہیں ہے، تو میں وقت کی مناسبت سے اور سادات کرام کی اور آغاز حمد باری تعالیٰ کہتا ہے شاعر معروضہ حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں معروضے کے اشعار کہتا ہے شاعر کہ حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے میرے مولا، حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے، حرف لا یعنی کو تو حسن معنی دے دے، تیری رحمت کے قصیدوں سے بہتی دوزخ سرد پڑنے لگے وہ شعلہ بیانی دے دے، اور جب بھی مصرع میں کوئی حمد کا لکھوں یا رب، پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے، پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے۔ مرزا حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں، اور اب نعت شریف نبی پاک کی نعت کہتا ہے شاعر کہ زمین اونچی زمین سے آسماں کا ہے نظام اونچا، یوں ہی پھر آسماں سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا، یوں ہی پھر آسمان سے عرش اعلیٰ کا ہے بام اونچا، یوں ہی پھر عرش حق سے لا مقام ہے لا کلام اونچا، اور یوں ہی پھر لا مقام سے ہے محمد کا مقام اونچا، یوں ہی پھر لا مقام سے ہے محمد کا مقام اونچا۔ آج ایک نئی نعت کے سر کا چند اشعار میں پیش کر دوں، اس کے بعد جس طرح مجھے حکم بلکہ احکامات موصول ہوئے ہیں، اور احکامات سے مراد یہ کہ تمام فرمائشیں تو مکمل ہونا اس مختصر وقت میں ناممکن ہے۔ ہم نے سلام بھی پڑھنا ہے، اور سید صاحب سے سچی بات یہ کہ آج ہم لوگ سید صاحب سے دعائیں کروانے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے پچھلے سال میری حاضری ہوئی تھی نا، تو میں نے شادی سے عرض کیا تھا کہ سرکار 3 سال ہو گئے مسلسل میں ہر سال حضور کے دربار میں حاضر ہونے والا، 3 سال ہو گئے حضور میری حاضری نہیں ہوئی مدینہ پاک،
بس آپ دعا کر دیجیے کہ آئندہ سال جب میں آؤں نا آپ کی محفل میں تو میری حاضری ہو چکی ہو. تو الحمدللہ گزشتہ سال میں آیا تھا, اب آیا ہوں تو میری مدینہ پاک میں حاضری ہو چکی ہے الحمدللہ. اور آج دیکھیں کتنے قریب سادات کرام جلوہ گر ہیں, تشریف فرما ہے. ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور آئندہ سال جب میں آؤں تو میری حاضری ہو چکی ہو. سرکار آمین. بس سیدوں نے آمین کہہ دیا, میری حاضری ہو جائے گی. کہتا ہے شاعر کہ حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے, حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے, حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے, حسرت ہے کہ انوار, حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھے, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں, آنکھیں بھی تو ہوں ایسی. اس دل کی فدا جس میں جلوے ہوں مدینے کے, اس دل کی فدا جس میں جلوے ہوں مدینے کے, قربان آنکھوں کے, قربان آنکھوں کے جو سوئے حرم دیکھے, قربان آنکھوں کے. مدینہ حضور کا دیار مدینہ. زاہد بھائی ابھی اعلان کر رہے تھے کہ 3 ٹکٹ ہو گئے. اعلان تو ایک ہی ٹکٹ کا ہم نے سنا تھا جب آئے تھے, پھر پتا چلا 2 ہو گئے, پھر پتا چلا اب 3 ہو گئے. 3 ہو گئے. ویسے سیدوں کی محفل میں یا تو ایک ہی ہونا چاہیے تھا یا ہوتے 5. سید کی محفل میں تو 5 ہونے چاہیے تھے. یہ پنجتن پاک کا فیضان ہے بابا, یہاں کوئی کمی نہیں, 5 ہونے چاہیے. ٹکٹ ہو تو 5 ہو. 3 کا ہوا اعلان اور اب رہ گئے 2. مجھے یہ تو نہیں کہنا کہ بابا کون ہے جو اعلان کرے کہ ہاں جی ایک ٹکٹ میری جانب سے, تو کوئی اور کہہ دے ایک ٹکٹ میری جانب سے. کوئی عرض نہیں, یہ 5 بندے ہی جائیں گے انشاءاللہ, چاہے آج اعلان ہو یا 20 دنوں کے بعد اعلان ہو, جائیں گے 5 انشاءاللہ. ہاں سیدوں کی محفل سے 5 ہی بندے جائیں گے سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ, اس محفل کے توسط سے انشاءاللہ. کہتا ہے شاعر, اب اگلا شعر آپ سماعت کر لیجیے. کہتا ہے شاعر کہ روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر, روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر کہ آئینہ ہمیں دیکھے, آئینہ ہمیں دیکھے,
آئینے کو ہم دیکھیں، آئینہ ہمیں دیکھے، آئینے کو ہم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ہوں ایسی. تین شعر میں نے پڑھے، وقت کی کمی کی وجہ سے چوتھا شعر معذرت چاہتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں پانچواں شعر سیدوں کے لیے پانچواں شعر حضور کی آل کی نسبت سے لکھتا ہے شاعر. پانچواں شعر یہ آخری شعر ہے. کہا کہ ہم چھوڑ کے اس گھر کو برباد ہوئے کیا کیا، ہم چھوڑ کے اس گھر کو برباد ہوئے کیا کیا، اس در سے لپٹ جائیں، اس در سے لپٹ جائیں، پھر ان کا کرم دیکھیں، اس در سے لپٹ جائیں، پھر ان کا کرم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ایسی. ایک ناصر کے چند اشعار تھے جو مجھے سادات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیش کرے، وہ میرے پیش کر دیں. اور اب ذکر چونکہ اس محفل کی وساطت سے 5 بندوں نے جانا ہے حضور کی بارگاہ میں، جانا ہے انشاءاللہ، تو حضور کے دیار کا ذکر ہونا ہے. آج سرکار کے دربار کی بات ہوگی. کہتا ہے شاعر کہ بخشش کرم عطا ہے، بخشش کرم عطا ہے، سرکار کی گلی میں، بخشش کرم عطا